السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ پروگرام میں ہم ترقی کے میدان میں چین کی کامیابیوں کا جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ پاک چین دوستی، معیشت، پوسٹل سروس، چین کی ڈیٹا انڈسٹری، وائدو سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم، تیز رفتار 10 گیگا بٹ آپٹیکل نیٹ ورک، ٹورزم، ڈریگن بوٹ فیسٹیول سے متعلق دیگر دلچسپ رپورٹس بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین پاکستان کا مضبوط دوست ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چین ہمیشہ پاکستان کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ، بڑھتی ہوئی ترقی، دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جدوجہد اور بین الاقوامی اور علاقائی امور میں اہم کردار ادا کرنے پر پاکستان کی پرزور حمایت کرتا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے گزشتہ دنوں چین کے دورے پر آئے ہوئے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ بات چیت کی۔ بیجنگ میں ہوئی اس ملاقات کے دوران وانگ ای نے کہا کہ چین پاکستان کا مضبوط دوست ہے اور ہمیشہ پاکستان کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ، اپنے قومی حالات کے مطابق ترقی کے راستے پر چلنے، دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جدوجہد کرنے اور بین الاقوامی اور علاقائی امور میں زیادہ اہم کردار ادا کرنے میں پاکستان کی پرزور حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اور بھارت کے درمیان اختلافات کے مناسب حل کے لیے مکالمے کی حمایت کرتا ہے تاکہ جامع اور مستقل جنگ بندی حاصل کی جا سکے اور بنیادی اختلافات کا حل تلاش کیا جا سکے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنی آہنی دوستی کو عزیز رکھتا ہے، ایک چین کے اصول پر مضبوطی سے قائم ہے اور چین کے قومی مفادات اور وقار کے تحفظ کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے حالیہ پاک بھارت تنازع کے حوالے سے جنگ بندی اور امن کے فروغ کے لیے چین کی مسلسل کوششوں کو سراہا اور واضح کیا کہ پاکستان اپنی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا بھرپور تحفظ جاری رکھے گا۔ بیرونی دباؤ اور چیلنجز کے باوجود چینی معیشت مستحکم رہی۔ صنعتی پیداوار، کھپت اور مختلف معاشی شعبوں میں استحکام برقرار رہا۔ چین کے ادارے قومی شماریات کے مطابق بڑے صنعتی ادارے جن کا سالانہ ریونیو کم از کم 20 ملین یوان ہے، ان کی صنعتی پیداوار میں سالانہ 6.1% اضافہ ہوا۔ چین کی معیشت اپریل میں بیرونی چیلنجوں کے باوجود مستحکم توسیع برقرار رکھنے میں کامیاب رہی، جس میں صنعتی پیداوار، خدمات اور کھپت کے شعبوں میں اہم اشاروں نے مستحکم نمو کا مظاہرہ کیا۔ یہ اعداد و شمار چین کے قومی شماریات بیورو نے گزشتہ دنوں جاری کیے۔ بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بیورو کے ترجمان نے بتایا کہ مجوزہ سائز سے بڑے صنعتی اداروں جن کا سالانہ ریونیو کم از کم 20 ملین یوان ہے کی صنعتی پیداوار میں سالانہ بنیادوں پر 6.1% اضافہ ہوا اور ان کے گزشتہ ماہ کے اعداد و شمار کے مقابلے میں 0.22% اضافہ دیکھا گیا۔ خدمات کے شعبے میں پروڈکشن انڈیکس میں سالانہ بنیادوں پر 6% اضافہ ہوا۔ صارفی مارکیٹ میں مستقل بحالی دیکھی گئی، جہاں اپریل کے مہینے میں ریٹیل سیل 3717.4 بلین یوان رہی، جو سالانہ بنیادوں پر 5.1% اور گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 0.24% اضافہ ہے۔ روزگار کے اشاریے مستحکم رہے۔ جنوری سے اپریل تک شہری علاقوں میں بے روزگاری کی شرح اوسطاً 5.2% رہی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے برابر ہے۔ اپریل میں بے روزگاری کی شرح گھٹ کر 5.1% ہو گئی، جو مارچ کے مقابلے میں 0.1% پوائنٹس کم ہے۔ چین کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی ترقی میں 2024 میں مسلسل بہتری آئی ہے۔ چائنا سینٹر فار پروموشن SME ڈیولپمنٹ کی رپورٹ کے مطابق مارکیٹ تک رسائی کی رکاوٹوں کو کم کیا گیا اور ایک یکساں قومی مارکیٹ کی تعمیر میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ چائنا سینٹر فار پروموشن آف SME ڈیولپمنٹ کی جانب سے گزشتہ دنوں جاری کردہ ایک جائزہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے ترقیاتی ماحول میں 2024 میں مسلسل بہتری آئی ہے۔ اس رپورٹ میں 50 نمائندہ شہروں کو منتخب کیا گیا اور مختلف اشاریے جیسے مارکیٹ کا ماحول، قانون، مالیات، اختراع اور پالیسی ماحول کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ چین کے SMEs کے لیے ترقیاتی ماحول میں مسلسل بہتری آئی ہے۔
مارکیٹ میں رسائی کی رکاوٹوں کو کم کیا گیا ہے اور ایک یکساں قومی مارکیٹ کی تعمیر میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ جائزہ رپورٹ میں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ سروے کیے گئے شہروں میں ایس ایم ایز کی آپریٹنگ آمدنی مستحکم رہی اور ان میں سے 60% نے آپریٹنگ آمدنی میں اضافہ رپورٹ کیا یا 2023 کے مقابلے میں وہی آمدنی ظاہر کی۔ زیر جائزہ تمام شہروں نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی ترقی کے لیے کام کے ہم آہنگی کے طریقہ کار قائم رکھے ہیں اور ان کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے خصوصی فنڈز بھی مختص کیے ہیں۔ اس کے علاوہ زیر جائزہ شہروں میں سے 80% سے زائد نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے لیے عوامی خدمت کے پلیٹ فارمز قائم کر رکھے ہیں جو کامیابی سے کام کر رہے ہیں۔ چین کی پوسٹل سروس نے سال 2025 میں ترقی برقرار رکھی۔ رواں سال کے دوران پارسلز کی تعداد 67.4 بلین تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کی نسبت 18.3% زیادہ ہے۔ چین کی پوسٹل سروس نے سال 2025 کے پہلے 4 مہینوں میں مضبوط ترقی برقرار رکھی، جس کے دوران پارسلز کی تعداد 67.4 بلین تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کی نسبت 18.3% زیادہ ہے۔ اس مجموعی تعداد میں سے ایکسپریس ڈیلیوری کمپنیوں نے 61.45 بلین پارسلز کی ترسیل کی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 20.9% کا نمایاں اضافہ ظاہر کرتی ہے۔ یہ ترقی اس لیے ممکن ہوئی کیونکہ کوریئر سروسز نے زراعت، تازہ پیداوار، پھولوں، ادویات اور گاڑیوں کے پرزوں جیسے اہم شعبوں میں بہتر انداز میں اپنا کردار ادا کیا۔ جدید زراعت اور اعلیٰ درجے کی مینوفیکچرنگ کو فعال طور پر سپورٹ کر کے ان کمپنیوں نے صارفین کی متنوع ترسیلی ضروریات کو پورا کیا ہے، جس نے اس شعبے کی مستحکم ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جدت اور صلاحیت کے حوالے سے کوریئر کمپنیوں نے ملک کے کئی حصوں میں خودکار ڈیلیوری گاڑیوں اور ڈرونز کے استعمال کو تیز کر دیا ہے۔ انہوں نے بیرون ملک ویئر ہاؤسز کے قیام اور اپنے عالمی لاجسٹک نیٹ ورک کو وسعت دینے کے لیے بھی کوششوں میں اضافہ کیا ہے۔ چینی ڈیٹا انڈسٹری چین میں اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم اداروں کے فروغ میں تیزی لا رہی ہے، جس کا مقصد اس شعبے کو 2030 تک 7.5 خرب یوان تک وسعت دینا ہے اور مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی میں انقلابی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ چین ڈیٹا انڈسٹری چین میں اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم سطحوں کے اداروں کو فروغ دینے کی کوششوں میں تیزی لا رہا ہے، جس کا مقصد اس شعبے کو 2030 تک 7.5 خرب یوان تک وسعت دینا اور مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی میں انقلابی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ مشرقی چین کے صوبہ چیچیانگ کے شہر وینچو میں گزشتہ دنوں منعقدہ ڈیٹا سیکیورٹی ڈیولپمنٹ کانفرنس 2025 میں متعلقہ حکام نے بتایا کہ چین دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے ڈیٹا کو پیداواری عوامل میں شامل کیا اور ابتدائی طور پر ایک مکمل ڈیٹا انڈسٹری چین قائم کر لی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں ملک بھر میں پیدا ہونے والے ڈیٹا کی کل مقدار 41.06 زیٹا بائٹس تک پہنچ گئی، جو سالانہ بنیاد پر 25% اضافہ ظاہر کرتی ہے۔ اب تک ملک بھر میں ڈیٹا کے شعبے سے متعلق 1,90,000 سے زائد ادارے موجود ہیں، جن کی صنعت کا حجم 2 خرب یوان سے تجاوز کر چکا ہے۔ اوسط سالانہ شرح نمو 20% سے زائد ہونے کی بنیاد پر اندازہ ہے کہ یہ حجم 2030 تک 7.5 خرب یوان تک پہنچ جائے گا۔ چین کے بائیڈو سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم نے متعدد شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ نیویگیشن سسٹم سے پیداواری کارکردگی میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں جاری ہونے والے وائٹ پیپر کے مطابق بائیڈو نیویگیشن سسٹم پر مرکوز چین کی سیٹلائٹ نیویگیشن اور پوزیشننگ سروس انڈسٹری کا کل پیداواری حجم 575.80 کروڑ یوان تک پہنچ گیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 7.39% زیادہ ہے۔ چین کے بیدو سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم نے متعدد شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس سے پیداواری کارکردگی میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں جاری ہونے والے ایک وائٹ پیپر کے مطابق بیدو نیویگیشن سسٹم پر مرکوز چین کی سیٹلائٹ نیویگیشن اور پوزیشننگ سروسز انڈسٹری کا کل پیداواری حجم 2024 میں 575.8 بلین یوان تک پہنچ گیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 7.39% زیادہ ہے۔ چین کی گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم اور لوکیشن بیس سروسز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ وائٹ پیپر میں بتایا گیا کہ 2024 کے اختتام تک چین میں سیٹلائٹ نیویگیشن سے متعلق پیٹنٹ درخواستوں کی کل تعداد
1,29,000 سے تجاوز کر گئی، جو اس شعبے میں ملک کی عالمی قیادت کو ظاہر کرتی ہے۔ سیٹلائٹ نیویگیشن آلات کی فروخت میں مسلسل اضافے کے ساتھ متعدد چینی نیویگیشن میپ فراہم کنندگان نے بیدو پوزیشننگ کو ترجیح دینا شروع کر دیا ہے۔ وائٹ پیپر کے مطابق بیدو نے نقل و حمل، توانائی اور دیگر شعبوں میں کئی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس سے اعلیٰ درستگی کی حامل پوزیشننگ سروسز کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ چین نے انتہائی تیز رفتار 10 گیگا بٹ آپٹیکل نیٹ ورک کے پائلٹ منصوبوں کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ تیز رفتار آپٹیکل نیٹ ورک گھریلو صارفین کو بہتر انٹرنیٹ سروس فراہم ہوگی۔ ملک بھر میں فیکٹریوں اور انڈسٹریل پارکس کے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ چین نے انتہائی تیز رفتار 10 گیگا بٹ آپٹیکل نیٹ ورک کے پائلٹ منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں، جس سے گھریلو صارفین کو بہتر انٹرنیٹ سروسز فراہم ہوں گی اور ملک بھر میں فیکٹریوں اور صنعتی پارکس کے کام کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ صنعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے جنوری میں ان پائلٹ منصوبوں کا اعلان کیا تھا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ 10 گیگا بٹ آپٹیکل نیٹ ورک اگلی نسل کے آپٹیکل نیٹ ورک کی ترقی کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ منصوبے نیٹ ورک کو انتہائی تیز رفتار، بڑی گنجائش اور ذہانت کی طرف لے جائیں گے، جو نئی صنعت کاری کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ بیجنگ کے فینگ تائی ڈسٹرکٹ میں واقع ایک رہائشی علاقہ، جسے حال ہی میں پائلٹ منصوبے میں شامل کیا گیا تھا، نے گزشتہ دنوں کمیونٹی کے پہلے گھرانے کو انتہائی تیز رفتار انٹرنیٹ سروس فراہم کی۔ 10 گیگا بٹ آپٹیکل نیٹ ورک کی مدد سے صارفین چند سیکنڈز میں کئی گیگا بائٹ کی فائل ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس سروس کی بدولت کئی صارفین ایک ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگز کر رہے ہوں یا HD ویڈیوز دیکھ رہے ہوں، تب بھی انٹرنیٹ سروس کا معیار اور رفتار متاثر نہیں ہوتی، جو صارفین کے لیے ایک بہترین حل سمجھا جا رہا ہے۔ چین کے 15ویں سیاحت کے قومی دن کے موقع پر صبح گوئزو کے دارالحکومت گوئی یانگ میں شاندار پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مختلف رنگ نسل سے تعلق رکھنے والے شرکاء نے اپنے روایتی لباس پہنے اور رنگا رنگ ثقافتی پرفارمنسز پیش کی۔ گوئزو کے 9 شہروں سے تعلق رکھنے والے 3600 سے زائد فنکاروں نے 26 منفرد دستوں کی شکل میں شہر کے اہم مقامات پر مارچ کیا۔ چین کے سیاحت کے 15ویں قومی دن کے موقع پر جنوب مغربی صوبے گوئیشو کے دارالحکومت گوئی یانگ میں گزشتہ دنوں ایک شاندار پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں مختلف نسلی گروہوں کے شرکاء نے اپنے روایتی لباس پہنے اور رنگا رنگ ثقافتی پرفارمنس پیش کی۔ اس موقع پر گوئیچو کے 9 شہروں اور پریفیکچر سے تعلق رکھنے والے 3600 سے زائد فنکاروں نے 26 منفرد دستے تشکیل دیے۔ انہوں نے شہر کے اہم مقامات کو جوڑنے والے 2 کلومیٹر طویل راستے پر مارچ کیا۔ یہ کارنیول ایک چلتا پھرتا وسیع اسٹیج ثابت ہوا، جس پر مقامی موسیقی اور رقص کے ساتھ ساتھ 1000 سال پرانے دستکاری کے ہنر کو بھی پیش کیا گیا، جو گوئیشو کی متنوع نسلی ثقافتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس تقریب میں نہ صرف صوبے بھر کے مقبول سیاحتی مقامات کو پیش کیا گیا، بلکہ ثقافت، کھیلوں اور سیاحت کے نمائندہ برانڈز کو بھی فروغ دیا گیا، جس نے ملک بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ گوئیشو سیاحتی وسائل سے مالا مال علاقہ ہے، جہاں دلکش قدرتی ماحول اور منفرد ثقافتی روایات پائی جاتی ہیں۔ یہ صوبہ بین الاقوامی شہرت یافتہ مقامات اور غیر مادی ثقافتی ورثے کی متعدد اقسام کا حامل ہے۔ چین آنے والے غیر ملکی سیاحوں کے لیے ملک بھر میں خریداری کے وسیع مواقع، سیاح آسان ادائیگی کی ٹیکنالوجی اور فوری ٹیکس ریفنڈ کی سہولیات سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ چین کی ویزا فری پالیسی میں توسیع کے بعد چین ٹریول سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بھی بن گیا۔ چین آنے والے غیر ملکی سیاح ملک بھر میں خریداری کے وسیع مواقع، آسان ادائیگی کی ٹیکنالوجی اور فوری ٹیکس ری فنڈ کی سہولیات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ چین کی ویزا فری پالیسیوں میں توسیع کے بعد چائنا ٹریول سوشل میڈیا پر ایک ٹاپ ٹرینڈ رہا اور اب چند ماہ کے اندر ہی چائنا شاپنگ بھی ٹرینڈ کر رہا ہے۔ سیاح اعلیٰ معیار کی حامل اور مناسب قیمت والی چینی مصنوعات کی بھرمار سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کھانے پینے اور لباس سے لے کر اسمارٹ فونز اور ڈرونز تک غیر ملکی وزٹرز محسوس کر رہے ہیں کہ چین واقعی ایک خریداری کی جنت ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال چین آنے والے سیاحوں نے $94 ارب سے زائد
خرچ کیے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 77% سے زیادہ کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ موبائل ادائیگیوں کی آسانی اور خریداری پر فوری ٹیکس واپسی کی نئی پالیسی کے ساتھ بین الاقوامی سیاحوں کو اپنا خریداری کا تجربہ زیادہ آسان اور فائدہ مند محسوس ہو رہا ہے۔ چین کے ساحلی صوبوں شانگڈونگ اور گوانگڈونگ میں تجارت سے وابستہ کمپنیاں بین الاقوامی مارکیٹ میں پیچیدہ ماحول اور امریکی ٹیرف کے چیلنجز کے باوجود اپنے کاروباری آرڈرز کے والیوم کو بہتر بنانے اور بڑھانے میں سرگرم ہیں۔ شانگڈونگ میں جوتے بنانے والی کمپنی یورپ کو 30,000 جوڑے کھیلوں کے جوتے برآمد کرنے کی تیاری میں مصروف ہے۔ چین کے ساحلی صوبوں شینڈونگ اور گوانگڈونگ میں بیرونی تجارت سے وابستہ کمپنیاں ایک پیچیدہ بیرونی ماحول اور امریکی ٹیرف کے چیلنجز کے باوجود اپنے کاروباری آرڈرز کے والیوم کو بہتر بنانے اور بڑھانے کے لیے متنوع بین الاقوامی مارکیٹوں میں توسیع کر رہی ہیں۔ مشرقی چین کے صوبہ شانڈونگ کی وینشنگ کاؤنٹی میں ایک جوتے بنانے والی کمپنی یورپ کو 30,000 جوڑے کھیلوں کے جوتے برآمد کرنے کی تیاری میں مصروف ہے۔ تاریخی طور پر امریکی مارکیٹ اس کمپنی کے برآمدی آرڈرز کا تقریباً 30% حصہ ہوا کرتی تھی۔ حالیہ ٹیرفز نے کئی آرڈرز کی ترسیل میں مشکلات پیدا کیں، تاہم ان مشکلات کے باوجود کمپنی اپنی مجموعی آرڈرز کی مقدار میں اضافہ کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ ادھر جنوبی چین کے صوبے گوانگڈونگ کے چونگشان شہر میں ایک گھریلو آلات بنانے والی کمپنی کے پورٹیبل ٹوسٹر اوونز کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بیرونی تجارت میں ابھرنے والے چیلنجوں کے باوجود چونگشان کے مقامی تجارتی محکمے نے بیرونی تجارت کو مستحکم کرنے اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے سلسلہ وار پالیسیاں نافذ کی ہیں، جو کاروباری اداروں کو نئے آرڈرز حاصل کرنے اور نئی مارکیٹس میں توسیع دینے میں مدد فراہم کر رہی ہیں۔ چین اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف میں کمی کے بعد بہت سے امریکی خریدار چین کا رخ کر رہے ہیں۔ مائک بھی انہی میں سے ایک ہے جو دوبارہ چین آئے ہیں تاکہ نئی خریداری کے معاہدے کر سکیں۔ چین اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف میں کمی کے بعد بہت سے امریکی خریدار چین کا رخ کر رہے ہیں۔ مائک بھی انہی میں سے ایک ہیں جو دوبارہ چین آئے ہیں تاکہ نئی خریداری کے معاہدے کر سکیں۔ مائک جو طویل عرصے سے چینی آٹو پارٹس کے خریدار ہیں، گوانگڈونگ کے شہر فوشان میں اپنی پارٹنر فیکٹری پہنچے۔ اس فیکٹری سے ان کا 10 سال پرانا کاروباری تعلق ہے جو حالیہ تجارتی کشیدگی کے باوجود قائم رہا۔ آٹوموٹیو لائٹنگ فیکٹری میں مائک نے موجودہ آرڈرز کو تیز کرنے پر زور دیا، جبکہ جدید مصنوعات کے لیے نئے معاہدے طے کیے۔ گزشتہ دنوں جنیوا میں تجارتی معاملات پر دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد چین اور امریکہ نے گزشتہ دنوں ایک مشترکہ بیان میں تجارتی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ٹیرف میں ترمیم سمیت کئی اقدامات کا اعلان کیا، جس سے دونوں ممالک کے کاروباری اداروں کے اعتماد میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ شمال مغربی چین کے خود اختیاری علاقے میں صارفین کے اشیاء ضروریہ کے لیے ٹریڈ ان پروگرام سیلز میں نمایاں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ مقامی حکام کے مطابق سنکیانگ میں اس سال صارفین کی اشیاء کے ٹریڈ ان پروگرام سے 11.6 ارب یوان خرچ ہوئے۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں صارفین کی اشیاء کے لیے ٹریڈ ان پروگرام سیلز میں نمایاں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ مقامی حکام کے مطابق سنکیانگ میں اس سال صارفین کی اشیاء کے ٹریڈ ان پروگرام سے 11.6 ارب یوان سے زائد کی کھپت پیدا ہوئی ہے۔ اس علاقے نے بڑے پیمانے پر سامان کی اپ گریڈنگ اور صارفین کی اشیاء کی تجدید کو فروغ دینے کی پالیسیوں کو بہتر بنانا جاری رکھا ہے، جس میں سروسز کے طریقہ کار کو آسان بنانے اور سبسڈی کے دائرہ کار کو وسعت دینے جیسے اقدامات شامل ہیں تاکہ صارفین کے اخراجات کی صلاحیت کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ اس سال سنکیانگ نے گھریلو آلات کی تجدید کے پروگرام کے دائرہ کار کو 8 سے بڑھا کر 12 زمروں تک کر دیا ہے، جس میں واٹر پیوریفائرز، ڈش واشرز، رائس کوکرز اور مائکرو ویو اوونز شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل فونز، ٹیبلٹس اور سمارٹ واچز سمیت ڈیجیٹل مصنوعات کے لیے بھی نئی سبسڈیز متعارف کرائی گئی ہیں۔ چین کے ویل چیئر استعمال کرنے والے لو ڈونگشینگ نے گزشتہ 10 سالوں میں 1800 سے زائد معذور افراد کو چین کی قدیم دیوار چین پر چڑھنے کا خواب پورا کرنے میں مدد فراہم کی۔ معذور افراد کی مدد کے 35ویں قومی دن پر ملیشیا، ہانگ کانگ اور چین کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 174 معذور افراد نے رضاکاروں کی مدد سے
दीवारे चीन पर चढ़ने का कारनामा अंजाम दिया जो कभी नामुमकिन समझा जाता था। चीन के व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाले लियो डोंग शेंग, जो अपने अज़्म और इस्तकामत की वजह से कौमी रोल मॉडल के तौर पर जाने जाते हैं, ने गुज़िश्ता 10 सालों में 1800 से ज़ायद माजूर अफराद को चीन की कदीम दीवार चीन पर चढ़ने का ख्वाब पूरा करने में मदद फराहम की है। माजूर अफराद की मदद के 35वें कौमी दिन पर मलेशिया, हांगकॉन्ग और चीन के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 174 माजूर अफराद ने रज़ाकारों की मदद से दीवार चीन पर चढ़ने का कारनामा सरअंजाम दिया जो कभी नामुमकिन समझा जाता था। मलेशिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक माजूर खातून जो चौथी बार इस सरगर्मी में हिस्सा ले रही हैं और अपने साथ 12 दोस्तों को भी लेकर आई हैं। उन्होंने बताया कि इस तजर्बे ने न सिर्फ इनके एतमाद में इजाफा किया बल्कि ये पैगाम भी दिया कि कोई भी शख्स माजूरी के बावजूद अपने ख्वाब पूरे कर सकता है। लियो ने दूसरों को दीवार चीन फतह करने के ख्वाब पूरे करने में मदद देने पर इंतहाई खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज दीवार चीन के इस हिस्से पर हम 100 से ज़ायद माजूर दोस्तों ने अपना दीवार चीन पर चढ़ने का ख्वाब पूरा किया है। हम सब इंतहाई खुश हैं। मैं इस इक़दाम को जारी रखूंगा ताकि मज़ीद माजूर अफराद को इनके ख्वाब पूरे करने और दीवार चीन के पायदार जज्बे से तहरीक हासिल करने में मदद मिल सके। ड्रैगन बोट फेस्टिवल चीन के अहम सालाना त्योहारों में से एक है। फेस्टिवल की आमद के मौके पर चीन के सूबों में इस सकाफती विरसे को जिंदा रखने और अवामी ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए ड्रैगन बोट रेसेस का इनेकाद किया गया। ड्रैगन बोट फेस्टिवल की आमद के मौके पर जनूबी चीन के सूबों में इस सकाफती वर्से को जिंदा रखने और अवामी ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए ड्रैगन बोट रेसेस का इनेकाद किया जा रहा है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल चीन के अहम सालाना त्योहारों में से एक है जो ख़ानदानी रीयूनियन और तारीखी रिवायात की पासदारी के लिए जून के आगाज़ में मनाया जाता है। गुज़िश्ता दिनों जनूबी चीन के सूबे ग्वांगतोंग के चौहाई शहर में सानबान दरिया पर एक रंगारंग ड्रैगन बोट रेस का इनेकाद किया गया जिसमें 14 टीमों ने हिस्सा लिया। इसी रोज़ मशरकी चीन के सूबे फुजियान के शहर श्यामिन में एक क्रॉस स्ट्रेट ड्रैगन बोट रेस मुनक्किद हुई जिसमें चाइनीज़ मेनलैंड और ताइवान खित्ते की 36 टीमों ने शिरकत की। इस तकरीब में सख्त मुकाबले के साथ साथ खित्ते के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को भी फ़रोग़ दिया गया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लिन जियान ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन बहरान के सियासी हल के लिए चीन की हिमायत का इजहार किया। उनका कहना था कि यूक्रेन बहरान पर चीन का मौक़िफ़ मुस्तकिल और वाज़ेह है। हम अमन के लिए किए जाने वाले तमाम इक़दामात की हिमायत और रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करते हैं। चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान लिन जियान ने गुज़िश्ता दिनों बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन बहरान के सियासी हल के लिए चीन की हिमायत का इजहार किया। उनका कहना था कि यूक्रेन बहरान पर चीन का मौक़िफ़ मुस्तकिल और वाज़ेह है। हम अमन के लिए किए जाने वाले तमाम इक़दामात की हिमायत और रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम मुतल्लिका फ़रीक मुज़ाकरात और गुफ्तो शनीद पर कारबंद रहेंगे ताकि एक मुनसिफाना और पायदार अमन मुआहिदा हासिल किया जा सके जो तमाम फ़रीकों के लिए काबिल कबूल और पाबंद हो और बिलाखिर यूक्रेन बहरान का सियासी हल मुमकिन हो सके। यहाँ वक्त है ब्रेक का। आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। आर्ट फेस्टिवल की दावत में परफॉर्मेंस की तैयारी हो रही है। रंगीन और रवायती लिबास में मलबूस 17 साला तंजीन और उसकी साथी तैयारी कर रहे हैं। चीन के खुद इख्तियार इलाके शीजांग के नौजवान सदियों पुराने सकाफती विरसे को महफूज बनाने में मदद करने लगे जो तिब्बत के फ़न और सकाफती विरसे की एक पहचान है। ये आर्ट फेस्टिवल की दावत में परफॉर्मेंस की तैयारी हो रही है। रंगीन और रवायती लिबास में मलबूस 17 साला तंजीन नोर्बो और उसके साथी तैयारी कर रहे हैं। चीन के जनूब मगरबी खुद इख्तियार इलाके शीजांग के ये नौजवान सदियों पुराने सकाफती वर्से को महफूज बनाने में मदद कर रहे हैं जो तिब्बत के फ़न और सकाफती वर्से की एक पहचान है। तिब्बती ओपेरा कदीम सकाफत का एक जिंदा नमूना है। ये एक ऐसा फ़न है जिसमें लोक गीत, रक्स, कहानी सुनाना, गीत, शोबदाबाजी और दीगर परफॉर्मेंस शामिल हैं।
2009 میں یونیسکو نے اس اوپیرا کو انسانی غیر مادی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ تنزین اپنی دادی کے ساتھ تبت کے ڈرامے دیکھتے اور سنتے ہوئے بڑا ہوا ہے۔ ڈرم کی تال نے ان کے بچپن میں ہی ایک ایسا خواب پیدا کیا جس کی تعبیر جاری ہے۔ یہ نوجوان اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ اوپیرا ٹروپ کی قیادت کرتا ہے اور اپنے عمر دوستوں کے ہمراہ اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے جس کا اس نے صرف خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اس کا نام فودور شو تبت اوپیرا ٹروپ رکھا کیونکہ تبت کی زبان میں فودور کا مطلب ہے خواب۔ یہ ٹروپ تقریباً 24 ارکان پر مشتمل ہے۔ تنزین کو ایک آرٹ فیسٹیول کی افتتاحی تقریب میں تبتی اوپیرا پیش کرنے کی ایک بہت ہی خاص دعوت ملی ہے۔ والدین اور اساتذہ دونوں کا خیال تھا کہ بچوں کا بچپن سے ہی روایتی ثقافت کے ساتھ واقف ہونا ضروری ہے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ان کے اسکول اور تعلیم کو متاثر کرے۔ جس پرفارمنس کے لیے وہ تیار ہو رہے تھے وہ پہلا سویٹ ٹی ہاؤس آرٹ فیسٹیول تھا جو ٹروپ کی پہلی عوامی نمائش تھی۔ یہ بچوں کے لیے ایک نایاب موقع ہے جو ان کے لیے بہت قیمتی ہے۔ تنزین کا خاندان ایک درزی کی دکان چلاتا ہے۔ ان کے والد سماعت اور بولنے سے معذور ہیں، لیکن وہ ایک شاندار درزی ہیں، جبکہ ان کی والدہ گاہکوں سے نمٹنے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ تنزین بچپن میں اپنی دادی کے ساتھ تبت اوپیرا سے لطف اندوز ہوئے اور بعد میں اپنے چچا سے اس کے بارے میں مزید سیکھا۔ تنزین کا کہنا ہے جب بھی میں اچھا محسوس نہیں کر رہا ہوتا تو میں درمیان رود اور سائن نکال لیتا ہوں۔ جب میں ڈرم کی تال سنتا ہوں تو مجھے ایک ایسا احساس ہوتا ہے جو بیان سے باہر ہے۔ جب تنزین آخر کار فیسٹیول میں اسٹیج پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے والدین حاضرین میں شامل نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں، میرے والدین کے پاس میری پرفارمنس دیکھنے کا وقت نہیں تھا، لیکن وہ ہمیشہ میری حمایت کرتے ہیں۔ وہ ہر دن محنت کرتے ہیں میری خاطر، اس لیے میں خوش ہوں چاہے وہ یہاں ہوں یا نہ ہوں، جب تک کہ میں تبت اوپیرا کرتا رہوں، یقین رکھتے ہوئے کہ تبت اوپیرا کے لیے ان کا جذبہ زندگی بھر قائم رہے گا۔ آنکھوں کی روشنی، اینک کی زبانی، ہر فرد میں چھلکتی کاریگروں کی کہانی۔ چین کا ایک ایسا شہر جو کبھی گمنام تھا، آج اینکوں کی وجہ سے قومی سطح پر جانا جاتا ہے۔ کون سا شہر ہے، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ آنکھوں کی روشنی، اینک کی زبانی، ہر فرد میں چھلکتی کاریگروں کی کہانی۔ آج ہمارا مرکزی کردار چوچھاؤ تھانگ ہے جو کبھی گمنام تھا، اب اینکوں کی وجہ سے قومی سطح پہ جانا جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ناورین اور میں ہوں رضوان عباس سے۔ دوستو، چوچھاؤ تھانگ میں خوش آمدید، جسے چین میں آئی کلاسز کا آبائی شہر کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے پیچھے موجود ہے ڈوچاؤ ٹاؤن کا یہ سن گلاسز کا ایک سپر مال۔ یہاں پہ ہم اس کا وزٹ کریں گے، مختلف گلاسز دیکھیں گے اور پھر اپنے لیے کوئی اچھی گلاسز خریدیں گے بھی۔ جناب آئیے چلتے ہیں۔ ٹوچھاؤ انٹرنیشنل آئی ویئر سٹی باقاعدہ طور پر 4 دسمبر سن 2022 کو کھولا گیا، جس نے 20 سے زائد بین الاقوامی شہرت یافتہ برانڈز اور 140 سے زائد آپٹیکل کمپنیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی نورین صاحبہ، اتنی ساری شاپس اور اتنی زیادہ ورائٹی، تو آپ کیا خریدیں گی اور کہاں سے خریدیں گی؟ جناب موسم گرما آ گیا ہے، اسی لیے میں کچھ سن گلاسز خریدنا چاہتی ہوں۔ اور آپ؟ میں بھی سن گلاسز خریدوں گا اور مجھے لگتا ہے کہ ورائٹی ہمیں یہاں سے نا کافی زیادہ مل جائے گی۔ تو ہم پوچھتے ہیں اور ٹرائی کریں؟ یس، ٹرائی کرتے ہیں۔ 老板，就是最新的款式有什么可以推荐的吗？ ٹوچھاؤ تھانگ میں شیشے کی صنعت 1960 کی دہائی میں شروع ہوئی۔ اس وقت ٹوچھاؤ تھانگ کے لوگ شیشے بیچنے کے لیے نکلنے لگے۔ 1970 کی دہائی میں یہاں کے مقامی کارخانے سے شیشے کی تیاری شروع ہوئی اور 1990 کی دہائی میں شیشے کی مو قائم ہوئی اور یہ تیزی سے ملک کی 4 بڑی شیشوں کی مارکیٹوں میں سے ایک بن گیا۔ 40 سال سے زیادہ ترقی کے بعد اب یہاں 1000 سے زیادہ اینک بنانے والے کاروباری ادارے ہیں۔
जनाब हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे क्योंकि क्लासेस बनने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा। अच्छा, और हमारे पास चूँकि टाइम भी है नौरीन साहिबा, तो यहाँ पे दुकानें भी बहुत सारी हैं, तो हम विजिट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या वैरायटी है। हाँ, बहुत अच्छी तजवीज़ है ना। यहाँ की तरक्की न सिर्फ मुकामी लोगों की मेहनत से ताल्लुक़ रखती है बल्कि मुकामी हुकूमत की पॉलिसी और सपोर्ट से भी वाबस्ता है। 2020 के अवाइल में मुकामी हुकूमत ने शीशे की सनत की बेहतरी के लिए सर्वे और रिसर्च किया। इसकी बुनियाद पे मुकामी हुकूमत ने उसको एक आलमी सन क्लासेस सेल सेंटर, नेशनल क्लासेस ई कॉमर्स सेंटर और क्लासेस कल्चर और टूरिज्म एक्सहिबिशन सेंटर के क़याम में मदद की। बैनुल-अक़वामी मार्केट में बेहतर तौर पे दाखिल होने के लिए हुकूमत की रहनुमाई में मुकामी कारोबारी इदारे बाकायदगी से रूस, इंडोनेशिया और दीगर मुकामात के मार्केट के नुमाइंदों के साथ गहराई से तबादला करते हैं। इन बैरूनी ममालिक के नुमाइंदों ने मुकामी लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक बहुत सी कीमती तजावीज़ पेश की। जनाब डूचाओ क्लासेस न सिर्फ चाइना में मशहूर है बल्कि अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, जापान, रूस समेत 50 से ज़ायद ममालिक और हितों को भी बरामद किए जा रहे हैं। और दुनिया के मुख्तलिफ ट्रेंड्स के मुताबिक यहाँ मुख्तलिफ अक़साम के क्लासेस भी मौजूद हैं। और बड़ी दिलचस्प बात ये है नौरीन साहिबा कि पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी ऑफ वेंडर्स हैं वो भी यहीं से अपना जो माल है वो ख़रीद के जाते हैं। और पाकिस्तानी जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर आपने ग्लासेस पहनी हैं तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपने इस इलाके की ग्लासेस पहनी हैं यहाँ से। यस। डूचाओ की शीशे की सनत एक आलमी सतह बढ़ रही है और इंटरनेट के दौर में यहाँ के ताजिर इंटरनेट को फाल तौर पर कबूल करते हैं। अच्छा नौरीन साहिबा, आजकल चूँकि चीन में भी और दुनिया भर में जो ई कॉमर्स की जो मार्केट है वो बड़ी तेज़ी से बूम कर रही है और आजकल के चीनी नौजवान हम देखते हैं कि सिंगल क्लिक पे जो है वो चीज़ें परचेज़ करना चाहता है। तो क्या ये जो इंडस्ट्री है इसमें भी ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है? हाँ, यहाँ ई कॉमर्स तेज़ी से तरक्की कर रहा है। जो पहले लोकल रिवायती स्टोर्स हैं वो भी ई कॉमर्स से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त वो 500 से ज़ायद ऑनलाइन स्टोर्स के लिए अपनी मसनूआत फराहम कर रहे हैं। अच्छा। और साथ ही साथ वो भी अपने ऑनलाइन स्टोर भी खोल रहे हैं। अच्छा, वाओ। ई कॉमर्स की तरक्की ने इन स्टोर्स के मालिकों की सोच को भी बदल दिया है, जो शुरू में इंटरनेट की फरोख्त को एक लानत समझते थे। मुख्तलिफ जगहों पे फिजिकल शीशे की दुकानात के लिए मसनूआत की फराहमी जारी रखने के अलावा उन्होंने ई कॉमर्स के जरिए अपनी नई मंडियाँ खोली हैं। डूचाओ शीशों की ऑनलाइन लंदन का हुजूम 500 मिलियन युआन से तजावुज़ कर गया है, जो मुकामी शीशों की लंदन के हुजूम का नस्ब से ज़्यादा है। अब डूचाओ मुल्क में शीशे ई कॉमर्स के सबसे बड़े जरिए में से एक बन गया है। और आपकी आई ग्लासेस। यस। जनाब मैं ट्राई करूँगी। जी बिल्कुल। कैसा लगा? परफेक्ट, बेहतरीन। थैंक यू। बेहतरीन। और हमारे व्यूअर्स भी जो हमें देख रहे हैं उनको अगर हमारे दोस्त और पड़ोसी मुल्क चीन आने का मौका मिले तो डूचाओ टाउन ज़रूर आइए और इस मॉल का विजिट लाजमी कीजिए। यहाँ आपको अपने पसंदीदा सन ग्लासेस ज़रूर मिलेंगे। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को हैरानकुन रफ्तार में नई शक्ल दे रही है। गुज़श्ता चंद सालों में चीन की मसनूई ज़हानत की सनत ने तेज़ी से तरक्की की है। बहुत सी AI मसनूआत खामोशी से हमारी ज़िंदगियों को बदल रही हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए।
टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को हैरानकुन रफ्तार में नई शक्ल दे रही है। गुज़िश्ता चंद सालों में चीन की मसनूई ज़हानत यानी AI की सन्नत ने तेज़ी से तरक्की की है और बहुत सी AI मसनूआत खामोशी से हमारी जिंदगियों को बदल रही हैं। आज हम मुतहर्रिक शामिल में आए हैं और मैं इमेज प्रोसेसिंग के शोबे की कंपनी में दाखिल होने वाली हूँ और मैं प्रोडक्ट के तजर्बे की अफसर के तौर पर खिदमत अंजाम दूंगी और टेक्नोलॉजी और जिंदगी के शानदार इम्तिजाज को दरियाफ्त करूंगी। अमले की मदद से अब मैं इस कंपनी में आ चुकी हूँ और यहाँ पर लोग जो काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर आधा दिन मैं भी यहाँ पर काम करने वाली हूँ और देखते हैं कि आज का मेरा तजर्बा कैसा रहता है। आइए अब इस बुनियादी टेक्नोलॉजी पर गहरी नज़र डालते हैं जिस पर इस टेक्नोलॉजी की कंपनी को फख्र है, जिसने तस्वीर की शनाख्त और खूबसूरती के एल्गोरिथम पर काम किया। इन्होंने हमारी ज़िंदगी में अनगिनत हैरत अंगेज लम्हात का इजाफा भी किया है। ब्यूटी फंक्शन की वजह से बहुत से लोग जो है अब खुद को खूबसूरत तरीके से पुरअतमाद तरीके से जाहिर करने को तैयार हैं। सो आइए मेरे साथ आज इस सारे सफ़र का एक्सपीरियंस कीजिए। सामने मुख्तलिफ फिक्शंस और एप्लीकेशंस है जो हमने अपने काम के मुनासिब के लिए बनाए हैं। हमारे सामने ये मशीन टीवी ब्यूटी इदारों और ब्यूटी सैलून्स में स्किन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। अमले ने कहा कि एक मशहूर ब्लॉगर के तौर पर मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ। इनकी ऐप मेरे बेहतरीन इस्तेमाल की है और एक इंटरनेट सेलिब्रिटी ब्लॉगर के तौर पर कैमरे पर आपकी ज़ाहिरी शक्ल जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, बहुत अहमियत रखती है। तो सबसे पहले आए इस स्किन डिटेक्टर पर जो है वो तजर्बा करते हैं और देखते हैं कि ये स्किन डिटेक्टर मेरे चेहरे के बारे में क्या बताता है। खुद को स्कैन करने के बाद ये रिपोर्ट आपके मोबाइल फोन पर भेज दी जाएगी। हम मुतालिका रिपोर्ट अपने फोन पर देख सकते हैं। ये रिपोर्ट मुतालिका तजावीज़ भी देती है, जैसे कि सेहतमंद रूटीन को बरकरार रखा जाए या स्किन की देखभाल का इंतजाम वगैरह। हम इस रिपोर्ट में इन तजावीज़ के मुताबिक स्किन की देखभाल कर सकते हैं। इतनी तेज़ी से रिपोर्ट मेरे सामने आई है और बग़ैर किसी इंसानी मदद के मैं अपने चेहरे के हवाले से किस तरह से मुझे अपना ख्याल रखना है सब कुछ बहुत आसानी से समझ सकती हूँ और ये मेरे लिए एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही मुनफरिद जो है वो एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच। अब हमारे चीनी दोस्त हमें बताने जा रहे हैं इस ऐप के बारे में कुछ दिलचस्प चीज़ें। आइए इनसे जानते हैं। ये खुद ब खुद आपको टेलीप्रॉम्प्टर दे सकता है, ये आपको फॉलो कर सकता है जहां भी आप चाहें। ये आपके बैकग्राउंड को भी तब्दील कर सकता है। सो इसकी ऐसी कारकर्दगी है, आप अपना बैकग्राउंड तब्दील कर सकते हैं। जी ब्यूटीफुल। अब मैं वीडियो का ऑटो एडिटिंग फंक्शन ट्राई करती हूँ। सबसे पहले एक रॉ वीडियो शूट करते हैं। Okay, let me show you a very amazing picture of make, and you can see these AI templates in just one click, and it can academically aid sound effects and subtitles. It's very amazing. It's amazing. Yeah, just one click and you can get a very whole edited video. Yeah, just a very whole video. You will just tell me? Yeah, and there are so many colors you can choose. Okay, I will go with this one. It's beautiful.
अब मैं कंपनी से बाहर आ गई हूँ और हकीकी ज़िंदगी में AI को एक्सपीरियंस करूँगी। मैं GMI विलेज के सफ़र की तमाम तर मनसूबाबंदी यहाँ पर लिखूँगी। ये AI ऐप मेरे लिए तमाम तर प्लानिंग करेगा और मुझे सब बताएगा। रास्ते से हम देख सकते हैं कि हर कोई अपनी ज़िंदगी को किसी भी वक्त और कहीं भी कैमरा के ज़रिए रिकॉर्ड कर सकता है। टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी के हर हिस्से को मज़ीद काबिल रसाई बना दिया है और हर तस्वीर एक मुनफरिद फ़न की तरह है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ GMI विलेज में, जो अपनी अदबी और फ़नी सकाफ़त की वजह से अपनी दिलकशी का सानी नहीं रखता। तो फिर मैं यहाँ आना कैसे भूल सकती थी। माजी में मैंने हमेशा महसूस किया कि मेरी तस्वीरें कुछ अच्छी नहीं आती थी, और अब जब मैं ये सफ़र कर रही हूँ और मैं AI के स्मार्ट फ़ोटो एडिटिंग फंक्शन के साथ बहुत सारी तस्वीर लेती हूँ और इन्हें इंटरनेट पर शेयर भी कर सकती हूँ, और इससे मुझे हर लम्हे की रिकॉर्डिंग में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। AI ने मुझे सकाफती खुसूसियात की वजाहत कर दी है। इसके साथ GMI विलेज की सकाफती तारीख अब कोई नावाकिफ चीज़ नहीं रही मेरे लिए। टेक्नोलॉजी एक ख्याल रखने वाली रहनुमा बन गई है, जिसने हमें शामिल को मज़ीद गहराई से समझने में मदद दी है। आज के सफ़र में हमने वाकई इन ज़बरदस्त तब्दीलियों का तजुर्बा किया है जो टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगियों में लाई है। टेक्नोलॉजी और सकाफ़त के इत्तेहाद के ज़रिए इस शहर की दिलकशी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम होगी। मुझे यकीन है कि मुस्तक़बिल में टेक्नोलॉजी की मुसलसल तरक्की के साथ हमारी ज़िंदगियों में खूबसूरती के मज़ीद लम्हात शामिल होंगे, मज़ीद खुशी के इम्कानात पैदा होंगे। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और X पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।